عوام کے لیے۔ ارشاد بھٹی صاحب، کتنا حقیقت پسندانہ لگا آپ کو یہ انتخابی منشور؟ اور بلاول کوئی سرپرائز کی بھی بات کر رہے تھے، کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی یہ ان سے پوچھا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ ترقیاں کیسے کی، اس کا کیا منشور تھا؟ وہ منشور اگر ہمیں دے دینا تو شاید ہمارا ملک بھی ترقی کر جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی 10 مرلے کی ایک بھٹی سے، لوہے کی بھٹی سے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں پھیل گئیں، یہ کہاں کا منشور تھا؟ کتنا امپورٹنٹ منشور تھا؟ کدھر سے آیا یہ سینما کے بلیک ٹکٹ بیچنے والے یا 1-2 سینما گھروں والے یہ جو سرے محلوں تک پہنچے، یہ منشور شاندار کہاں سے آیا؟ یہ پوچھنا چاہیے۔ پینٹ ہاؤس بیری قزاق جس کو کہا 23 جائیدادوں والا، وہ کہاں سے منشور آیا تھا؟ ہمیں وہ منشور چاہیے، ہمیں وہ ترقی چاہیے۔ وہ کیوں نہیں آتی؟ ذاتی طور پر ان کی جو ترقیاں ہیں، جو خوشحالیاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے 1957 میں قحط زدہ جاپان کو پاکستان نے چاولوں بھرا جہاز بھیجا تھا اور نقد رقم بھی دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے 1950 میں جرمنی کو 5 کروڑ کا قرضہ ہم نے دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ ہم نے دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے موزے تونگ کو جہاز بھیجا تھا ذاتی استعمال کے لیے، جو آج بھی چین کے میوزیم میں شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی، جو پیکو ادھر ہماری انڈسٹری تھی، وہ فیکٹری تھی، اس کی طرز پہ لگا تھا۔ شاہ ایران پاکستان آتے تھے اور پاکستانی ترقی کے گن گاتے تھے۔ ایمرس ایئر لائن ہم نے شروع کی، سنگاپور ایئر لائن، سنگاپور پورٹ ہم نے، ملیشیا انڈونیشیا کے بچے یہاں پڑھتے تھے اشرافیہ کے، اور جنوبی کوریا کی جو معیشت ہے وہ محبوب الحق کے 5 سالہ پروگرام پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور یو اے کے فرما رواں شیخ زائد بن سلطان النہان یہاں آتے تھے تو کمشنر ان کو ریسیو کرتا تھا، کوئی وزیر نہیں جاتا تھا۔ اور پھر یہ زوال بھی دیکھا کہ شہباز شریف نے اسلام آباد میں چھٹی کرائی اور کس توپیں بھی سیدھی سودھی ان پہ بھی ٹاکی ٹوکی مار کے سیدھا کیا، اور وہ شکارگاہ سے ادھر نہ آ سکے یو اے کے فرما رواں۔ تو یہ پاکستان تھا جب ان کے حوالے ملک ہوا 70 میں۔ اس کے بعد ہمارے برتن بک گئے، ہمارا گھر بک گیا، ہم دھوتی اور بنین میں آ گئے، اور ان کے اپنے منشور دیکھیں۔ اربوں پتی ہے بلاول بھٹو، کبھی پوچھیں کہ آپ نے ایک دن بھی کام کیا ہے کہیں؟ ایک دن بھی فیکٹری کسی میں کام کیا ہو، کہیں آپ نے کوئی کاروبار کیا ہو؟ اربوں پتی کہاں آ گئے؟ کوئی جائیداد نہیں تھی مریم نواز کی، 1.25 ارب کی جائیداد انہوں نے ڈکلیئر کی، کہاں سے آ گئی؟ مریم نواز کہتی تھی میرے تو شور جو ہیں وہ 1500 درہم کے ریال پہ خرچے پہ پل رہے ہیں اور میں زیر کفالت ہوں والدہ اپنے والد صاحب کی۔ تو کہاں سے آئیں یہ جائیدادیں؟ کہاں سے یہ 25,000 کنال کا رائے ونڈ بن گیا ہے؟ کہاں سے یہ ہر شہر میں بلاول ہاؤس ہیں؟ یہ کہاں سے منشور آیا؟ اصل منشور یہ ہے۔ منشوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے۔ وعدے، دعوے، نعرے یہ ان کے فضول ہیں، ہوائی فائرنگ ہے۔ یہ سبز باغ نہیں، یہ سیاہ باغ ہے۔ اور روٹی، کپڑا اور مکان اگر 1970 میں بھٹو صاحب بیچ رہے تھے تو بلاول بھی آج وہی بیچ رہے ہیں۔ اور کسی ایک سندھ کی ڈویژن، ایک ضلع، ایک تحصیل، ایک یونین کونسل بتا دیں جہاں روٹی، کپڑا اور مکان ہو۔ اور 18-20 سال سے سندھ میں ہیں، 4 مرتبہ مرکز میں بھگتا چکے ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک بندہ بھی ہو جو سرے محل کے پیچھے جو کوارٹر تھا مزدوروں والا، اس جیسی زندگی بھی گزار رہا ہو۔ اور لاڑکانہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، لاڑکانہ میں بلاول بھٹو رہ سکتے ہیں عام آدمی کی طرح چند دن بھی؟ لاڑکانہ کی جو مزار ہیں وہ بہتر ہیں لاڑکانہ کے گھروں سے۔ اور پھر دوسری طرف وہ صاحب ہیں جو ان کی ترقیاں دیکھ لیں الحمدللہ، کتنے یہ حدیبیہ سے ایون فیلڈ اور فلیگ شپ تک چلے جائیں، لمبی ترقیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے اربوں پتی ہیں، زیر کفالت ان کے تھے۔ اب وہ جو ہیں وہ ایشین ٹائیگر بنانا تھا انہوں نے ملک کو۔ قرضہ اتارو ملک سنوارو نواز شریف، قرضہ لو ملک بچاؤ شہباز شریف، یہ سارا سفر ہوا۔ تیسری طرف ہمارے خیر سے آج کل وہ 9 مئی کے حالات کے جبر میں ہیں۔ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، لیکن میں ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا آیا جایا کروں گا۔ جب کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے۔ میرا شیخ رشید 80 ریلوے حادثوں کے باوجود قائم رہے گا۔ تحفے نہیں لینے چاہیے یہ ملک کے، اور میں تحفے لوں گا بھی، چھپاؤں گا بھی، بیچوں گا بھی۔ اور وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 90 دنوں میں کرپشن ختم۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو سب گفتار کے غازی ثابت ہوئے ہیں، کسی نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا۔ یہ سب گفتار بھی نہیں، اچھا گفتار بھی کوئی اچھی کر لے نا۔ یہ
पुरानी किताब से इनका तल्लक कोई नहीं, पढ़ना लिखना है कोई नहीं, सिवाय इमरान खान के आजकल सुने वो 25-30 किताबें पढ़ रहे हैं और वो पढ़ते रहे, बाकी इनका किसी का तल्लक। मियां साहब, नवाज शरीफ साहब ने आखिरी मरतबा किताब कब पढ़ी हो तो मुझे बता दें। और ठीक है, पता की बात आपने कि अपनी जाती तरक्की का राज बताएं, तभी आवाम की तरक्की मुमकिन हो सकेगी।